اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قانون اپنا بتاتے ہیں جو کہ قانون استدراج ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے امتحان، مصیبت، آزمائشیں کیوں لے کر آتے ہیں، اور اس میں پھر اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ لے کر آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم عاجزی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ اب دیکھیں، یعنی بعض دفعہ آنے والی مصیبت انسان کو عاجزی کی طرف لاتی ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ایسے واقعات، ایسے حادثات انسان کی زندگیاں بدل دیتی ہیں، انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہیں، اور وہ اس کا معاملہ اللہ سے بھی درست ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بندوں سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں، ایسے واقعات انسانوں کے دلوں کو مزید سخت کر دیتی ہیں۔ اور یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے اس دفعہ اس کا تجربہ کیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک مصیبت آزمائش آ جاتی ہے تو جن کے دل سخت ہونے ہوتے ہیں وہ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، میرے ساتھ تو اب سب سے برا ہو گیا، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ سختی پھر ان کے لوگوں کے ساتھ بھی آتی ہے، اور وہی پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مزید دوریوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں میں کوئی مصیبت، پریشانی کا وقت اور امتحان کا وقت آئے اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب ہی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ سو دس از دا نیکسٹ اسٹیپ، یعنی پہلے مصیبت آئی، اور کیوں آئی؟ کہ انسان باز آ جائے اپنے غلط رویے سے، اپنے غلط اعمال سے، وہ اپنا راستہ درست کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو کچھ تو خوش قسمت ہوتے ہیں، ادھر سے ہی اللہ سے جڑ جاتے ہیں، راستہ اپنا درست کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جن کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ سٹیپ یا سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی نعمتیں ان کے لیے، خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خوب خوب ان کی زندگی میں نعمتیں اور برکتیں اور کامیابیاں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، جسے ہم آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ڈپریشن، یعنی پھر اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ تب آپ دیکھیں یہاں پر لوگوں کی جڑ کاٹنے پر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ظالم جابر جو لوگ ہوتے ہیں، جن سے لوگ اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، جو ہر طرح کی خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کا کیا معاملہ ہے، لیکن جس طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مستریح او و مستراح منہ، دو لفظ بولے، مستریح و مستراح منہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مستریح وہ بندہ مومن ہے جو دنیا کی مصیبتوں اور مشقتوں سے اللہ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے، یعنی جب وہ فوت ہو جاتا ہے شخص تو اس کی جو دنیا کے فتنے، آزمائشیں، جو مصیبتیں تھیں وہ ان سے اب آرام میں آ جاتا ہے، اب اس کے آرام کا ٹائم ہے، اب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسرا گروہ ہے وہ مستراح منہ، وہ کون ہے؟ یہ وہ بدکار شخص ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب پر آرام پانا چاہتے ہیں، یعنی یا جانے والا خود آرام میں آ جاتا ہے
یا جانے والے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس کی اذیتوں سے آرام میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا بھی ایک اسی طرح کا انجام ہونے والا ہے نا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے آس پاس والوں کے لیے، ہم اپنے قریبی لوگوں سے کے لیے، یا ہم ان لوگوں کے لیے جن سے ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی رشتہ یا تعلق ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیا لوگ ہماری پریزنس میں، ہماری موجودگی میں، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے میں آرام محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے خوشی کا باعث ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے ہدایت کا باعث ہیں؟ کیا ہم انہیں راہ دکھانے کا باعث ہیں؟ یا ہم ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہیں؟ ہماری پریزنس ان کے لیے غموں کا باعث ہے؟ سو ہم میں سے ہر شخص کے پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا ان کا جس سے بھی رشتہ یا معاملہ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو آرام دیں، ان کے لیے راحت کا باعث بنے، ان کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ اور بعض دفعہ اس راحت یا خوشی کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہوتا۔ بعض دفعہ دو میٹھے بول بولنا، پیار سے بات کرنا، اچھے طریقے سے سلام کرنا، ایک پیاری سی مسکراہٹ کہہ کے ان کو تھینک یو بول دینا، کسی بھی چیز میں ان کو انکریج کر دینا، ان کی کسی اچھی چیز کی تعریف کر دینا، ان کو خیر کے کام پہ موٹیویٹ کر دینا۔ کسی چیز میں وہ پست ہمت ہو، آپ انہیں کہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ آپ باقی کام اتنے اچھے کرتی ہیں، آئی ایم شیور یہ تو آپ سب سے زیادہ بہتر کریں۔ آپ دیکھیے ایک اس طرح کی جو ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں، ایک سٹروک دیتے ہیں، اگلے بندے کو ہم کتنا اپلفٹ کر لیتے ہیں۔